पाकिस्तान इसराइल को क्यों कबूल कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गर्दिश भी कर रहा है। इसके ऊपर हम पूरी डिटेल से आज के वीलॉग में बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम जनरल्स को फील्ड मार्शल की मिसाल दे के कहा कि उनसे कुछ सीखें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल का नाम क्यों ले रहा है? ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा कर रहा है या फिर पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में नुकसानदेह होगा? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और नेतन्याहू को ब्रिटिश की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया गया है और उसे बताया गया कि अगर तुमने ये बात ना मानी तो तुम्हारे साथ होगा क्या। ये भी आपको इसी व्लॉग में हम पूरी डिटेल से बताएंगे। और पीसीबी ने अपने उन तमाम खिलाड़ियों को सजा देना शुरू कर दी है जिन्होंने मैच के अंदर पाकिस्तान के लिए को बहुत अच्छा काम नहीं किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पीसीबी की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है, क्या सजाएं आ रही हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहबा को जासूस डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है, और साथ उन्होंने बताया कि मैंने इमरान खान को भी बताया। अब क्या वाकई इमरान खान को बताया गया और इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके वो हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन सबसे पहली स्टोरी जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत ही इज्जत का बायस है। सबसे बड़ी सुपर पावर कहलवाने वाली, या आप ये कह सकते हैं कि वाकई वो है भी। जिस तरह से चौधराट वो पूरी दुनिया में दिखाता है, महसूस यही होता है कि उसके पास ये ताकत मौजूद है। अगर वहां की वजारत जंग के अंदर खड़े होकर उनका सदर आपके फील्ड मार्शल की तारीफ करता है तो यकीनन उसके अंदर कोई बात होगी, स्पेशली जब तमाम बड़े जनरल्स उसके सामने हों जो उसके अपने मुल्क के जनरल हैं, जिसे वो अजीम मुल्क कहता है, जिसे वो अजीम फौज कहता है। वहां पर तारीफ हो रही है जी आपके एक जनरल की। अल्फाज सिर्फ मैं इंग्लिश वाले दोहरा देता हूं, इससे आगे बहुत जबरदस्त किस्म की डिटेल मौजूद है, वो जानेंगे स्टोरी में। अब वो कहते हैं जी, आई वॉज सो ऑनर्ड दैट ही सेड दैट, आई लव द वे ही सेड दैट। ये जुमला किस चीज के ऊपर कहा? ये फील्ड मार्शल के मुतालिक कहा गया है, ये भी आपको बताएंगे। और ये तारीफ हमें कितनी रास आने वाली है ये भी बताएंगे। तो जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के दोनों हुक्मरानों की तारीफ करता रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी अब उन्होंने शामिल कर लिया अपने साथ, और साथ साथ फील्ड मार्शल। पहले जो फील्ड मार्शल का जिक्र वो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो अब दोनों को इक्वली वो वेट दे रहे हैं, दोनों की बहुत ज़्यादा एहतराम भी कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, और साथ साथ इन दोनों की तारीफ भी कर रहे हैं। अब कल महकमा जंग जो उन्होंने एक नई वजारत बनाई है और उसके अंदर उनकी गुफ्तगू थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वहाँ पे उन्होंने पूरे दुनिया से जो उनके जर्नल्स हैं और एडमिरल्स हैं उन सबको बुलाया हुआ है। और उससे पहले जो उनके वजीर दिफा थे उन्होंने वहाँ पे बात की और उन्होंने कहा कि ये जो मोटे मोटे जनरल्स हैं ना, जिनके पेट निकले हुए हैं, जिनकी तोंदें निकली हुई हैं, जो अपना वजन नहीं उठा सकते, साथ एडमिरल्स, उन्होंने कहा कि इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, फौरी तौर पे पीटी का बंदोबस्त करें और अपने आप को फिट बनाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में जंग लड़नी पड़ेगी। तो इतने मोटे जनरल्स जो अपना खुद बोझ नहीं उठा सकते, तो उनकी ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क के अंदर और हमारी वजारत के अंदर। ये वजीर जंग कह रहे हैं, ये वजीर जंग कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ज़ाहिर है फिर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे खिताब किया। तो उन्होंने डेलिब्रेटली फील्ड मार्शल का जिक्र किया और उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल मुझसे मिले, और उन्होंने बताया कि आपने एक बड़ी जंग रुकवाई है और एटमी जंग हो सकती थी और आपने लाखों लोगों को बचा लिया। तो उसका उन्होंने हवाला दिया कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोले हैं और जिस तरह उन्होंने बात की है वो उन्होंने मेरा दिल मोह लिया। तो अब इशू जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बकौल उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं, और ये वो जंगें रुकवाई हैं जो आज तक यूएन भी नहीं कर सका, बल्कि उन्होंने यूएन से बड़ा एतराज़ भी किया उसके सामने कि आपने तो कुछ भी नहीं किया और मैंने चंद महीनों के अंदर 7 बड़ी जंगें रुकवा दी। उसे वो बार बार पाकिस्तान की जंग का जिक्र करते हुए कहते हैं देखें दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी, और अगर थोड़ा सा और मैं लेट कर देता तो ये लाखों लोग वहाँ पे मारे जाते, वहाँ पे न्यूक्लियर वार शुरू हो जाते। और साथ साथ वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि ये जंग अमेरिका ने रुकवाई है, अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया, और अगर अमेरिका दरमियान में ना आता तो ये जंग फैल सकती थी। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने इसको तस्लीम किया था।
اور جب آپ کو پتا سیز فائر ہوا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ ہی اس کی ٹویٹ کر دی تھی کہ سیز فائر میں نے کروا دیا دونوں کے درمیان. پاکستان نے اس کو تسلیم کر لی, انڈیا نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے خود سیز فائر کیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں سیز فائر کرے گا انڈیا کے کہنے پہ؟ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی درمیان میں فورس تھی, ریالٹی یہی ہے. لیکن جب مودی صاحب کو بہت زیادہ وہاں ٹکر لگنی شروع ہو گئی انڈیا کے اندر, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بکری ہو گیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ایک نیا جواز بنایا تھا, امریکہ کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. وہ سوچ سمجھتے تھے کہ ہماری انسلٹ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ہمیں مجبور کر کے یا ہماری بات مان کے یا ہم نے اس سے سفارش کروا کے تو سیز فائر کروایا. تو اس کا اب بار بار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جواب دے رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ جہاز بھی گرے تھے. اب وہ بار بار ساتھ طیارے گرانے کی بات کر کے مجھے لگتا ہے اب حارث رؤف اور ڈونلڈ ٹرمپ میں فرق کوئی نہیں رہا. بس یہ ہے کہ حارث رؤف یہ کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صرف ساتھ طیاروں کا بات کر دیتا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ یہ کریں گے, ساتھ 6 کہیں گے اس طرح کر کے اس طرح ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرف جا رہے ہیں ان میں اور حارث رؤف میں فرق کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد ظاہر آئی سی سی کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلانا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا اس کا کیا مطلب ہے. تو ہو سکتا ہے وہ انڈیا کا نام نہ لیں, لیکن یہ کہہ دیں کہ انڈیا کی بن گئی چھیڑ. ویسے یہ چھیڑ بن گئی ہوئی ہے جہاں پہ بھی. ایون انڈیا کے اندر بھی جب کوئی لوگ جہاز کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بی جے پی کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ذکر انہوں نے کیا ہے, اور یہ ذکر جو ہے ٹو مچ ہے. ویسے میں میں وریڈ ہوں. ویسے اب میں وریڈ ہو گئی. شروع میں مجھے اچھا لگتا تھا کہ اچھی بات ہے یار کہ ہمارا ایک پروفائل ہائی ہو رہا ہے, اور امریکہ اور جس سے پوری دنیا اس سے گھبرائی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہے, اور اچھی بات ہے, پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن یہ جو ٹو مچ ذکر ہو رہا ہے نا, یہ خطرناک ہوتا ہے. صاحب یہ ان آرتھوڈکس قسم کا پولیٹیکل پلیئر ہے ٹرمپ جو ہے, یہ ریگولر سیاست نہیں کرتا, اس کے جو منہ میں آتا ہے یہ بول دیتا ہے. اب آپ نے آج تک کبھی کسی ان کے صدر کو سنا تھا کہ اپنے فوجیوں کو, مطلب فوجی بھی جرنیل لیول کے, انہیں جا کے جھاڑ دے؟ ہاں جی, اب ایک جملہ آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ جملہ ذرا بتائیں نا کہ کیا کہا ہے اپنے فوجیوں کو کہ کیا کرو تم. ہاں وہ ظاہر ہے اس یار اس کی باتیں ہیں بڑی مزیدار. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو جھاڑ پہنا رہا ہوں, اگر آپ اس کو یہ جھاڑ لگتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور اپنے عہدے اور مستقبل دونوں کو گڈ بائی کہہ دیں. اب یہ جرنیلوں کو بول رہا ہے, یہ جرنیلوں کو بول رہا ہے. یہ ظاہر ہے کبھی امریکہ کے اندر تو چوہے صاحب جس بندے سے اپنے جرنیل محفوظ نہیں ہے, ان کی عزت محفوظ نہیں, وہ ہمارے جرنیل کی عزت کر رہا ہے, یہ خوشی کی ہی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. ویسے یہ مجھے لگتا ہے جس طرح وہ فیلڈ مارشل کی تعریف اپنے سولجر کے سامنے, اپنے آفیسرز کے سامنے, اپنے جنرلوں کے سامنے کر رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے جرنیل ہمارے جرنیل کے خلاف ہو جائیں. جیلسی تو ہوگی کیونکہ یہ انہیں جو اپنی مختلف کمانڈز ہیں نا, ان کے جرنیلوں کو یہ کہنا. یہ جو ان کے وزیر جنگ جو ہیں, یہ وزیر جنگ نے جو موٹے جرنیلوں کی بات کی ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل کو دیکھ کے کیا کہ وہ تو سلم سمارٹ سے جرنیل ہوتے ہیں, یہ کون سے جرنیل اتنے موٹے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ویسے بھی موٹاپا بہت زیادہ ہے, اور جو جنرلز ہیں وہ زیادہ بیٹھنا ان کو پڑتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ بند کر دیتے ہیں. تو دوسرا قد بھی ان کے لمبے ہوتے ہیں, تو اب 6.5 فٹ کا ایک جنرل ہے اور اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے, تو آپ کو وہ نظر آتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور ظاہر وہ ایکسرسائز بند ہو چکی ہوتی ہے, سلم سمارٹ نہیں ہوتے امریکنز. یہ ایک ٹریجڈی ہے وہاں پہ, اور اس کا نتیجہ بھی امریکہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ان کے سولجر بھی بڑی جلدی موٹے ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے بڑی جلدی ریٹائر کر دیا جاتا ہے, اور ان کو خاص پینشن بھی نہیں ملتی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, ایک ہی مرتبہ ان کو پیسے دے کے بھیج دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد وہ بیچارے بڑی ہی خوار ہوتے ہیں, بڑی ذلت میں زندگی گزارتے ہیں. مجھے بلکہ نیو یارک جانے کے پچھلے دنوں اتفاق ہوا, تو بہت سارے ان کے جو صدام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے عراق کے اندر, وہ مجھے فوجی دیکھنے کا موقع ملا. وہ ڈرنکن ہو گئے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور کئی نے اس طرح کیا کہ اپنے میڈلز رکھے ہوئے ہیں سامنے. تو وہ اور زیادہ انسلٹ ہے کہ جو میڈلز لے کے, کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور گورنمنٹ اب ان کو کچھ نہیں دے رہی, تو ہوم لیس ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی امریکہ کے اندر ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کی بار بار تعریف کر رہے ہیں نا, یہ ٹو مچ ہو گیا. اور یہ ٹو مچ جو ہے یہ کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے کسی وقت, کیونکہ امریکہ اس معاملے میں بڑا ایکسپرٹ ہے. اب جیسے کہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے نتھی کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اور ان کے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل دونوں جو ہیں, انہوں نے 20 نکات کا جو فارمولہ ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے, اور بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کل جو ایس کے جیسے انہوں نے کہا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار جو تعریف ہے ہمارے گلے پڑنی شروع ہو جائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہے. ویسے چوہے صاحب ایک بات بڑی سادہ سی مجھے لگتی ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان میں بہت ڈسکس ہو رہی ہے, ایز اٹ از ڈسکس ہو رہی ہے کہ اتنی تعریف بھائی ہماری کیوں ہو رہی ہے. لیکن مجھے سادہ سا لگتا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ دشمن، ڈونلڈ ٹرمپ دوست، دونوں میں بہتر کیا ہے؟ فی الوقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، ابھی آپ کے لیے وہ دوستی میں ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جیسے وہ انڈیا کی روز کلاس لے رہا ہے، روز ہمارے خلاف بیان داغے تو ہمیں وہ رات سے آئے گا؟ ہاں وہ صحیح ہے، وہ کسی کے شر سے بچ جانا بھی بہت بڑا کمال بہت ہوتا ہے، بڑا ہے، وہ ہم بڑا بچے تو ہوئے طاقتور، اور وہ طاقتور بھی اتنا زیادہ ہو کہ وہ چائنا جو ہے اس کو نیگوشیشن پہ مجبور کرتے۔ دیکھیں نا، اس نے ٹک ٹاک لے لیا چائنا سے، جو چائنا نے صاف انکار کر دیا تھا، تو اس نے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ان سے لے لیا، اور ہم نے وہ گھیرا، بھی ہم ہے، نے اسے گھیرا ہوا ہم نے اسے گھرا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے ویسے۔ اب دیکھتے ہیں کتنا عرصہ یہ رومانس چلتا ہے، کیونکہ امریکن رومانس کو لمبا نہیں ہوتا۔ چلیں ٹھیک۔ امریکن جو ہالی ووڈ ہے اس کی شادیاں اتنی لمبی نہیں چلتی، وہاں پہ اتنا پھڑا چلا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ جو ایک ملک کی رسپیکٹ ہے جو بار بار کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک چلتی ہے بس۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ ہوپ فلی پاکستان کے لیے ٹائم پرولونگ ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستان کے لیے اچھا ٹائم جاری رہے۔ اب چلتے ہیں جی اب نیکسٹ ٹاپک پہ۔ نیکسٹ ٹاپک بھی بہت ہی امپورٹنٹ، پاکستان کے حوالے سے بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اسپیشلی اندر سے، اور اگر میں صاف کہوں تو پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تمام ہی پارٹیز تقریباً سوالات اٹھا رہی ہیں، اور پاکستان جو شامل ہوا ہے ان تمام پوائنٹس میں، یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس پہ ابھی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، تو پاکستان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے کرٹیسزم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ چیزیں جائز بھی لگ رہی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں سٹوری میں کہ نتن یاہو صاحب کو کس قسم کا مشورے دیے جا رہے ہیں اس وقت۔ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ کیا پاکستان اپنی فوج بھجوا رہا ہے غزہ؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ ہم بھیجیں گے، فوج بھیجیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج لیڈ بھی کرے گی سر، اور انڈونیشین فوج بھی ہوگی وہاں پہ، اور کچھ سمبولک فوجیں بھی ہوں گی جو سعودی عربیہ سے جائیں گی، قطر سے جائیں گی، یو ای سے جائیں گی، ایجپشن بھی اس کے اندر آئیں گے، جارڈن بھی آئیں گے، اس کے جارڈینین جو ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، لیکن زیادہ جو فوج ہے وہ پاکستانی ہوگی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارے ملک، اور ٹرکش بھی ہوں گے، ٹرکش بھی جائیں گے، ٹرکی کے سولجرز بھی جائیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک یہ 8 ملکوں کی فوج وہاں پہ انگیج نہیں ہوتی اس وقت تک یہ معاہدہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اس سے پہلے یہ 8 کے 8 ملک جو ہیں وہ امریکہ سے گارنٹی لیں گے کہ اسرائیلی ہمیں سولجر وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اور کسی قسم کی فائرنگ نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے کی تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ اوکے، تو وہ ساتھ ان کو پابند کریں گے کہ جناب آپ نے زیادہ پنگے بازی نہیں کرنی، یہ سیدھے ہو گئے ہیں اور یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ آپ کی مت مار کے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اب بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، اور یہ سوال آپ بھی پوچھ رہے ہو، میں بھی پوچھ رہا ہوں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے، یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے کوئی 1917-18 کے اندر جب یہ بنی تھی تو اس کے شروع میں ہی مسلم لیگ نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا تھا، اس وقت جب اسرائیل ابھی بنا نہیں تھا اور اسرائیل کے بارے میں سوچا جا رہا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں فلسطین کی حمایت کی تھی۔ پھر قائد محمد علی جناح نے 1944 میں جا کے یہ جو فلسطین ہے اس کی حمایت کی تھی اور اسرائیل کی مخالفت کی تھی، جب پاکستان بنا نہیں تھی۔ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت جو یو این کے اندر پاکستان نے جانا شروع کیا تو اس وقت بھی ہم نے فلسطینیوں کی حمایت کی تھی۔ تو یہ پاکستان کے ڈی این اے کے اندر ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب یہ جو 2 ریاستی حل ہے یہ بڑا پرانا حل ہے، ایک پرانا فارمولہ دیا جا رہا ہے، اور یہ مسلم ورلڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر معاملے کو سالو کرنا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، اسرائیل کو الگ کر دیں اور مسلمان ریاست کو الگ کر دیں۔ اس کے اوپر عرب رضامند ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارا ایشو جو ہے وہ عربوں کا ایشو ہے، اور سب سے زیادہ مار بھی عربوں کو پڑ رہی ہے۔ اب اگر جارڈن کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ جارڈن کے جو لوگ ہیں وہ کہاں گئے؟ عرب دنیا میں آئے۔ اگر ایجپٹ کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے تو ایجپٹ کو بہت زیادہ نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، اور جو لوگ ہیں وہ ایجپٹ کے اندر آگے سیٹل ہوئے۔ پھر فلسطینی جو ہیں جب وہ نکلتے ہیں فلسطین سے تو سعودی عربیہ جاتے ہیں، یو ای جاتے ہیں، ان سارے ملکوں کو ان کو ٹھہرانا بھی پڑتا ہے اور ان کی عزت بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کو وظیفے بھی دینا پڑتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو اسلامی دنیا کی طرف سے ظاہر ہے وہاں پہ خوراک بھی دی جاتی ہے، ادویات بھی دی جاتی ہے، پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک کنٹینیوس ایشو ہے کہ عربوں کو وہاں پہ ریکنسٹرکشن بھی کروانی پڑتی ہے، زخمیوں کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ مسلم ورلڈ جو ہے نا، یہ ساری عرب کنٹریز جو ہیں وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں اس ایشو سے، اور وہ بھی کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لے دے کر کے جان چھڑوائی جائے، سیٹل ہو جائے، ایک سیٹل ہو جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ 2 ریاستیں بن جائیں، جی فلسطین کو تسلیم کر لے اسرائیل، اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی کہ عرب دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمارا پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، جس دن سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، ہم اسے تسلیم نہ بھی کریں تو ہم اس کی مخالفت بند کرتے ہیں۔ تو کم از کم جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے اس سے ہم نکل جائیں گے، یا یہود اور ہنود جو ہے اس سے نکل جائیں گے، لیکن پاکستان ہم تسلیم مجھے لگتا ہے کہ اگر تسلیم کرنا بھی پڑا نا تو یہ اوپنلی تسلیم نہیں کریں گے۔
बस ये चुप रह जाएंगे, उस पर खामोश रह जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ अगर कोई रिलेशंस स्टार्ट भी होते हैं, वहाँ से कोई इसराइली कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में, तो वो सरमायाकारी करना चाहेंगे, हम चुप कर जाएंगे उस पर। और यहाँ से कोई पाकिस्तानी अगर वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं और इसराइल उनको वीज़े जारी कर देता है, तो उस पर भी हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ओपनली तस्लीम करना है इसराइल को, शायद वो पाकिस्तान सरेदस्त ना कर सके। कोई 8-10 साल के बाद जाके कोई ऐसा मोड़ आए जिसमें इसराइल पाकिस्तान की हमायत करे आलमी लेवल पे, तो फिर जाके हो सकता है पाकिस्तान उसको तस्लीम कर ले। मतलब इसराइल का कोई बिहेवियर ऐसा हो कि जिससे कहा नहीं, जा वो सके कश्मीर के ऊपर अगर इसराइल हमायत कर देता है हमारी, तो ये बड़ा होगा ना, ये एक चेंज होगी, या फिर टेबल टर्न हो रहा होगा। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान इसराइल की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। सरेदस्त जो उसकी हरकतें हैं इसमें तो मुमकिन नहीं लग रहा। सरेदस्त जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट को इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। ठीक है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में आ गए हैं। पीटीआई ने बहुत ज़्यादा एतराज़ करना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी है, फिर मजहबी जमातें हैं, वो हैं, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है कि पाकिस्तान ने ये क्यों 8 मुल्कों के साथ शामिल हुआ और क्यों इसराइल को मानने की इन्होंने वहाँ पे हामी पर ली, क्यों ये 20 नुकाती फार्मूले पे गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब रियासत पाकिस्तान जो है वो, या एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, वो इस इशू के ऊपर ज़्यादा कंसर्न नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि ये जो तंजीमें हैं जो इस वक्त एतराज़ कर रही हैं वो सऊदी बेस्ड हैं, स्वाय मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। ठीक है। बाकी सारी जो है ना, इनके जो रिलेशंस हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि कह भी दिया होगा अब तक कि सऊदी अरब से कि आप इनके साथ टैकल करें, आप इनके साथ बात करें। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलियन मार्च का कहेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो उनसे बात करेगा। और हो सकता है सऊदी एम्बेसडर उनसे मुलाकात भी करें, और एम्बेसडर मुलाकात करने के बाद उनसे कहें कि जनाब अली बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, जरा बैक बर्नर पे लेके जाएं, इस लेवल पे ना जाएं। अच्छा, चौधरी साहब, मजहबी जमातों का समझ में आता है, लेकिन पीटीआई का जो एहतजाज है आपको लग रहा है वो जेन्युइन है या सियासत बराए सियासत? सियासत बराए सियासत है, क्योंकि ये वो फार्मूला था जो इमरान खान साहब भी चाहते थे। इमरान खान साहब के दौर में भी ये बातें हुई थी। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके कई साथी जो है वो मस्कत में इसराइल के बहुत सारे लोग थे, उनके साथ मुलाकातें भी करते रहे। एक वक्त ये भी था कि इस लेवल तक भी मामला गया था। लेकिन इमरान खान साहब जो ना, उनको बताया गया था या वो खुद ही समझदार हैं, उन्हें पता था अगर मेरे दौर में ये ताल्लुकात बेहतर हो गए तो मुझे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए एक सर्टन लेवल पे जाके वो पीछे हटके थे। ठीक है। नेतन्याहू को क्या मशवरा दिया? नेतन्याहू को बीबीसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इस फार्मूले को मान जाएं। अगर आपने ये फार्मूला ना माना, यानी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया, तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। और साथ उन्हें ये बताया गया कि आपकी गवर्नमेंट भी चली जाएगी और जूते भी बड़े पड़ेंगे। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इस साइड पे 8 इस्लामी मुल्क भी इकट्ठे हो गए हैं, और सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अंदर इसराइल जो है उसका मुहासबा पाकिस्तान कर लेगा। 2 जो उनके अड्डे हैं, तबूक का एयर बेस है सऊदी अरेबिया का, दूसरा अल-जौफ का जो एयर बेस है, इन दोनों पे जाके पाकिस्तान बैठेगा और पाकिस्तानी एयर फोर्स बैठेगी, और F-16 F-15 जो है वो इस्तेमाल करेगी पाकिस्तानी फौज, और वहाँ पे कुछ अपने मिसाइल्स वगैरह भी लगाएगी, और सऊदी अरब के मिसाइल लेके लगा देगी वहाँ पे। तो ये जो दोनों एयर बेस हैं वो बिल्कुल इसराइल के करीब है, यानी जॉर्डन की सरहद पे है, जॉर्डन की दोनों सरहदों पे है, और उसके दूसरी साइड पे इसराइल है। यानी अगर मिसाइल चलाया जाए तो चंद सेकंड में वो वहाँ पहुँच जाए। चौधरी साहब, क्या ज़रूरत है उनका असला इस्तेमाल करने की? आज हमने मोदी के लिए नया गिफ्ट तैयार किया है, ठीक है ना, फतेह 4 आ रहा है। हाँ, फतेह 4, उसमें मुझसे गलती होगी, मैंने वो 7,500 किलोमीटर का कह दिया, 750 हो गए, वो 750 है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गलती मेरी है। लेकिन उसका किलोमीटर मैटर नहीं करते, उसकी मैटर करती है टेक्नोलॉजी। वो ग्राउंड से बहुत लो उड़ता है, मतलब जमीन से फासला बहुत कम होता है, ट्रेजेक्टरी अपनी चेंज करता है, रडार में पकड़ा नहीं जाता। तो इसलिए जरा इंडिया में परेशानी है कि डायरेक्टली मोदी साहब की गोद में गिरे तभी पता चले आके, तो मसला ज्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल नेतन्याहू को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो डोनाल्ड ट्रंप भी सीधा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप सीधा हुआ ना तो बड़ा नुकसान होगा नेतन्याहू का। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टोरी ये है जी कि पीसीबी ने सजा देने का सोच लिया है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स को, जिसमें बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं, और फैसला ये किया गया है जो बड़ी लीग्स हैं उनके लिए अब एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। जिन्हें एनओसी जारी किया गया था उन्हें होल्ड कर लिया गया। अब उसमें ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं जो इस एशिया कप में शामिल भी नहीं थे, उनकी शामत भी अंदर आ चुकी है। अब ये फैसला ठीक है या गलत है, जानते हैं जावेद चौधरी साहब। नाम है बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन अफरीदी है,
ان سب کے NOC جو ہے گورنمنٹ نے معطل کر دیے, PCB نے معطل کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تم باہر جا کے کرکٹ کھیلے, کیونکہ وہاں سے پیسہ بڑا ملتا ہے. یہ عمارت تو وہیں سے آتی ہے نا, جب پاؤنڈس میں پیسے آتے ہیں یا ڈالرز میں آتے ہیں تو کھلاڑی بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ کلبز ہیں جن کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے لیگز کے ساتھ, تو وہاں سے پھر پیسہ آتا ہے. تو پیسے تو باہر سے ہی آتے ہیں, یہاں تو مفت کھیلنا پڑتا ہے. وہ تو کانٹریکٹ ہوتا ہے, پیسے ملتے ہیں یہاں پہ بھی, لیکن اتنے نہیں. وہ تھوڑے پیسے ہوتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں نا وہ بکیز کے ذریعے ہوتے ہیں, یہاں پہ لیگز کے ذریعے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپشن نئی کنٹروورسی کھڑی کر رہے ہیں. نہیں یار, بکیز کا معاملہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے, لیکن ایسے نہیں, آپ نے تو ایسے کہ جیسے سارے کر رہے ہیں. یہ امیر کیسے ہوگا یار بندہ, کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یہاں سے پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے ایڈ کر لے گا, کہیں پہ ایڈ فلمز وغیرہ کو انہیں مل جاتی ہیں, کوئی ماڈلنگ شاڈلنگ بیچارے کر لیتے ہیں, یہاں سے انہیں کو پیسے مل جاتے ہیں. آپ نے سیدھے رگڑا لگا دیا. اچھا بہرحال اس کا یہ ہے کہ PCB نے ان کے NOC جو ہے نا ان کو مشروط کر دیا ہے کہ جناب یہاں پہ پرفارمنس ہوگی, یہاں پہ کچھ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے تو تبھی آپ کو اجازت ملے گی کہ جا کے انگلینڈ میچ کھیل لیا کریں, یا ساؤتھ افریقہ جا کے کھیل لیا کریں, یا آسٹریلیا کھیل لیا کریں, یا نیوزی لینڈ چلے جایا کریں. ابھی بگ بیش ہو رہی ہے, بگ بیش ہو رہی ہے, اس میں جانا ہے. آسٹریلین ہے یہ, آسٹریلین ہے. تو انہوں نے کہا جی ڈالر کمانے ہیں تو پھر اس سے پہلے پاکستان میں پرفارم کرنا پڑے گا. تو کھلاڑیوں کو ٹائٹ کر دیا انہوں نے. ویسے میرا خیال ہے ہونا چاہیے یار, پاکستان کمز فرسٹ. اگر پاکستان پہلے نمبر پہ نہیں ہے اور آپ اس کے لیے پرفارم نہیں کر رہے تو گوروں کے لیے کوئی پرفارم کر رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنلی جب آپ لیگز کھیلتے ہیں, آپ کے کھلاڑی جا کے نا, تو انہیں ایکسپیرینس بڑا اچھا حاصل ہوتا ہے باہر کے پچز کا, دوسرے کھلاڑیوں کو فیس کرنے کا. تو ایک ایکسپیرینس لیک کر جائے گا. ڈومیسٹک میں ان کے پابندی لگا دیں کھیلنے کی, لیکن باہر جانے پہ اگر ٹوٹلی پابند کر دیں گے تو جب آپ کے کھلاڑی اچانک باہر جا کے میچ کھیلیں گے ایز اے پاکستان ٹیم, تو انہیں اس پچ کا, اس ماحول کا پتہ نہیں ہوگا. ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. پاکستانی آپ کو پتہ ہے کوارڈینیشن میں مار کھاتے ہیں. یہ اکیلے جو ہیں نا بہت زبردست پرفارم کریں گے, لیکن اگر انہیں کسی ٹیم میں ڈال دیا جائے تو ایسی کو خوفناک قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. ایک دوسرے کے ساتھ رائیولری ہو جاتی ہے, ان کو کونی مارنا ان کا پیشہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میری وجہ سے کپتان ٹرافی پکڑ لے گا, تو این وقت پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ کپتان کے ہاتھ سے ٹرافی نکل جائے گی. ٹھیک ہے, چل اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا دیا جو ان پہ گنڈا پور صاحب نے, اور گنڈا پور صاحب نے جو الزام لگایا, یقین مانے یہ ان کی اپوزیشن بھی نہیں لگاتی. علیمہ خان کو اتنا برا بلا PMLN نہیں بولتی, پیپلز پارٹی نہیں بولتی, جو خود گنڈا پور صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا ہے. اور الزام اتنا خوفناک قسم کا ہے کہ اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو علیمہ خان کیا پوری پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, جو کم از کم اس گروپ کا جو پورے علیمہ خان کے ساتھ چل رہا ہے. تو ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ ہوا کیا. اب دیکھیں, کل گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بہت کچھ چیزیں بتائیں. کچھ انہوں نے پروف بھی دی ہے کہ کون کون بندہ ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رابطے میں ہے, کس بندے کا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ان کی فون بک کے اندر ہے, وہ کیا انسٹرکشن دیتا ہے, اور کس قسم کے بیان دیے جاتے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے, فوج کو فائدہ ہوتا ہے. کل انہوں نے پراپر کہا کہ MI ان کے ساتھ ہے. اچھا. اور وہ ان کو فیڈ کرتی ہے, اسی لیے ان کے بیٹے گرفتار نہیں ہوئے, اور جب گرفتار ہوئے تو پھر اس کے بعد بھی رہا ہو گئے ہیں. تو ان کو بہت سپورٹ ہے. جب یہ بدتمیزی بھی کرتی ہیں تو ان کو کوئی گرفتاری نہیں کی جاتی, ان کو چکری پہ پھر دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بڑا پھینٹا پڑ رہا ہے. تو آج پھر دوبارہ گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بھی کہہ دیا, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے عمران خان کو بتایا, اور علیمہ خان کے ساتھ MI ہے, اور انہوں نے ان کے بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو سمجھایا ہے کہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, اور آپ ہی کی وجہ سے, یعنی علیمہ خان صاحبہ ہی کی وجہ سے آپ باہر نہیں آ رہے جیل سے. تو میرا خیال ہے انہوں نے بشرا بی بی کو بھی خوش کیا, کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کی وجہ سے وہ اور عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے. دوسرا انہوں نے کہا جو ویلاگرز گنڈا پور نے کہا جو میرے خلاف ویلاگز کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی علیمہ خان صاحبہ ہے, وہ میرے خلاف ویلاگز کرواتی ہیں. تو الزام بڑا خوفناک ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کل ویسے علیمہ خان صاحبہ نے بڑا برا منایا اس کو. ویسے آپ کو علیمہ خان کے کہنے پہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو, آپ کو, مجھے کیا مطلب یار ویسے ایک اور شک پیدا کر دے کہ علیمہ خان ویسے میں تو بتا رہا تم ہو ہمیشہ کہتے ہو میں عمران خان کی ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. یہ بندہ ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی لاگ کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ واقعی آپ کو اس بیان میں کچھ صداقت یا وزن لگتا ہے, یا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے ایک بیگوٹی کریٹ کی ہے. وہ یہ پرانا اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ ہے کسی بھی گورنمنٹ میں کہ وہ کسی ایک آدمی کو تھوڑا سا ریلیف دے کے ذرا شکوک و شبہات پیدا کر دیتے, دراڑ پیدا کر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.